بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بریکنگ آلویز کے ساتھ میں ہوں عذرا فیصل۔ امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے۔ پاکستان میں آزادی اظہار اور صحافیوں کی سلامتی ایک بار پھر سوالیہ نشان بن چکی ہے۔ معروف صحافی عمران ریاض خان کے چکوال میں واقع گھر پر نامعلوم افراد نے حملہ کیا اور آگ لگا دی، جس کے نتیجے میں ان کا گھر، درخت، کشتیاں، فصلیں اور سولر پینل جل کر خاکستر ہو گئے۔ یہ حملہ ایک ایسے وقت میں ہوا جب وہ ملک سے باہر برطانیہ میں موجود تھے۔ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں بلکہ ایک واضح پیغام ہے کہ پاکستان میں آزاد صحافت کو کچلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ عمران ریاض خان وہ صحافی ہیں جو اپنی بے باک رائے، کھری تنقید اور غیر معمولی تجزیوں کے باعث عوام میں مقبول اور بعض طاقتور حلقوں کے لیے ناپسندیدہ رہے ہیں۔ ان کی گرفتاری، جبری گمشدگی اور اب گھر پر حملہ اسی سلسلے کی کڑیاں نظر آتی ہیں۔ یہ سوال بہت اہم ہے کہ آخر ان کے گھر پر حملہ کیوں کیا گیا؟ چند تجزیہ کاروں کے مطابق عمران ریاض کا برطانیہ جانا کچھ عناصر کے لیے ناقابل قبول تھا، اور یہ واقعہ اس غصے کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ حملہ ایک انتباہ ہو کہ اگر وہ پاکستان واپس آئے تو ان کے لیے حالات مزید خراب ہو سکتے ہیں۔ پاکستان میں صحافیوں کے خلاف کارروائیاں کوئی نئی بات نہیں۔ صحافیوں پر حملے، ان کے گھروں پر چھاپے، جبری گمشدگی اور دھمکیاں معمول بن چکی ہیں۔ عمران ریاض خان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ماضی میں حامد میر، متی اللہ جان، اسد اور دیگر کئی صحافیوں کے ساتھ ہو چکا ہے۔ کیا پاکستان میں اختلافی آوازوں کے لیے کوئی جگہ نہیں بچی؟ یہ ایک اہم سوال ہے جس پر سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ایک صحافی کو سچ بولنے کی قیمت اس کے گھر کو نظر آتش کر کے چکانی پڑے تو یہ آزادی اظہار کے لیے ایک بھیانک اشارہ ہے۔ حکومت اور قانون نافذ کرنے والے ادارے اس واقعے پر خاموش کیوں ہیں؟ عمران ریاض کے گھر پر حملہ ایک سنگین جرم ہے، لیکن اب تک کسی بڑے حکومتی نمائندے نے اس پر مذمت نہیں کی۔ اگر ایک مشہور صحافی کے ساتھ ایسا سلوک ہو سکتا ہے تو عام آدمی کا کیا حال ہوگا؟ پاکستان میں آزاد صحافت کے لیے ایک اور سیاہ دن ہے۔ اگر صحافیوں کو اپنی نوکری، جان اور مال کی حفاظت کے بارے میں مسلسل پریشانی لاحق رہے گی تو سچ بولنے کی ہمت کون کرے گا؟ صحافیوں کو حقائق سامنے لانے پر سزا دینا دراصل پوری قوم کو اندھیرے میں رکھنے کے مترادف ہے۔ پاکستانی عوام کو اس واقعے پر خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ آزادی صحافت اور حق اظہار رائے کی حفاظت ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ اگر آج عمران ریاض خان کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے تو کل یہ کسی اور کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ عالمی صحافتی تنظیموں کو بھی چاہیے کہ اس معاملے کو سنجیدگی سے لیں۔ عمران ریاض خان پر ہونے والا یہ حملہ پاکستان میں آزادی صحافت کے لیے خطرناک علامت ہے۔ اگر اس پر آواز نہ اٹھائی گئی تو مستقبل میں سچ بولنا مزید مشکل ہو جائے گا۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ فوری تحقیقات کرے، ذمہ داران کو کٹہرے میں لائے اور اس بات کی ضمانت دے کہ ملک میں ہر شہری، بالخصوص صحافی، اپنی جان و مال کے تحفظ کے ساتھ آزادانہ طور پر کام کر سکتے ہیں۔ کیا ہم اس واقعے کو یوں ہی نظر انداز کر دیں گے یا پھر سچ کی جنگ میں اپنی آواز بلند کریں گے؟ یہ فیصلہ اب ہمیں کرنا ہے۔ پاکستان کی سیاسی فساد پر ایک اور اہم موڑ آ چکا ہے، جہاں حکومتی جماعت مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان مذاکرات کی بحث زور پکڑ چکی ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ نے پی ٹی آئی کو آج رات 12 بجے تک مذاکرات میں شمولیت کی ڈیڈ لائن دے دی ہے۔ اس خبر کے کئی پہلو ہیں جو پاکستان کی موجودہ سیاسی اور معاشی صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا سکتے ہیں۔ حکومت کا یہ موقف کہ وہ مذاکرات کے لیے تیار ایک مثبت قدم معلوم ہوتا ہے، مگر پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کی تاریخ کچھ اور ہی کہانی بیان کرتی ہے۔ جب مسلم لیگ نون اپوزیشن میں تھی تو اس وقت بھی مذاکرات کی بات کی جاتی تھی، لیکن نتیجہ ہمیشہ ایک جیسا ہی رہا: سیاسی کشیدگی میں اضافہ اور بے نتیجہ ملاقاتیں۔ پی ٹی آئی اس وقت سیاسی طور پر دباؤ میں ہے، اس کے کئی رہنما پابند سلاسل ہیں، جبکہ عمران خان خود بھی مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں۔ ایسے مذاکرات کی دعوت ایک چال بھی ہو سکتی ہے تاکہ حکومت اپنے سیاسی برتری کو مزید مستحکم کر سکے۔ حکومت کا دعویٰ ہے کہ وہ ملک کے بہتر مستقبل کے لیے بات چیت چاہتی ہے، لیکن اگر حقیقت میں ایسا ہوتا تو ماضی میں بھی کئی بار مذاکرات کو کامیاب بنایا جا سکتا تھا۔ حکومت کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی مذاکرات سے بھاگ رہی ہے، جبکہ پی ٹی آئی یہ موقف رکھتی ہے کہ حکومت مخلص نہیں ہے اور اسے صرف وقتی فائدہ اٹھانے کے لیے مذاکرات کا ڈھونگ رچایا جا رہا ہے۔ پی ٹی آئی اگر واقعی اپنی سیاست کو مستحکم کرنا چاہتی ہے تو اسے مذاکرات میں شامل ہو کر حکومت کو مشکل میں ڈالنا ہوگا، لیکن اگر وہ اس پیشکش کو مکمل طور پر رد کرتی ہے تو اس سے حکومت کو موقع ملے گا کہ وہ خود کو زیادہ جمہوری اور مثبت ثابت کرے۔ پاکستانی سیاست میں مذاکرات کو ہمیشہ طاقت کا کھیل بنایا گیا۔ اس وقت بھی یہ ایک سیاسی چال لگ رہی ہے جس میں ہر فریق اپنی برتری ثابت کرنے کی کوشش کرے گا۔
اگر مذاکرات صرف سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے کیے جا رہے ہیں تو ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لیکن اگر یہ واقعی ملک کے مسائل حل کرنے کے لیے کیے جائیں تو شاید پاکستان کو استحکام کی طرف لے جانے میں مدد ملے۔ اور پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان نے ایک بار پھر سیاسی منظرنامے میں ہلچل مچاتے ہوئے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس امین الدین کو ایک تفصیلی خط لکھا ہے۔ 349 صفحات پر مشتمل اس خط میں انہوں نے انتخابی دھاندلی، بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی، کارکنان کی گرفتاری اور سیاسی جبر کے کئی الزامات عائد کیے ہیں۔ یہ خط ایک ایسے وقت میں سامنے آیا جب ملک میں سیاسی بے یقینی اور قانونی چیلنجز عروج پر ہیں۔ عمران خان نے خط میں مطالبہ کیا ہے کہ عوامی شکایات کے ازالے کے لیے ایک آزاد کمیشن قائم کیا جائے جو مبینہ ریاستی جبر اور انتخابی بے ضابطگیوں کی تحقیقات کرے۔ ان کا کہنا ہے کہ گزشتہ 18 ماہ کے دوران ان کی دائر کردہ درخواستوں پر سماعت نہیں ہوئی اور نہ ہی انہیں انصاف ملا ہے۔ عمران خان نے دعویٰ کیا ہے کہ 2024 کے انتخابات تاریخ کی سب سے بڑی دھاندلی کے ذریعے چوری کیے گئے اور ایک غیر آئینی حکومت مسلط کی گئی۔ انہوں نے حکومت پر الزام عائد کیا ہے کہ ان کی جماعت کے خلاف ظالمانہ کارروائیاں کی گئیں، دفاتر توڑے گئے، رہنماؤں پر تشدد کیا گیا اور کارکنان کو گرفتار کیا گیا۔ عمران خان نے دعویٰ کیا کہ ان کے درجنوں کارکنان لاپتہ کیے گئے، کہیں کو قتل کیا گیا اور میڈیا پر پی ٹی آئی کے حق میں مواد کو سنسر کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے چیف جسٹس سے اپیل کی ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے تمام اختیارات استعمال کرتے ہوئے جمہوریت کو دبانے کی کوششوں کو ناکام بنائیں۔ یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ عمران خان نے عدلیہ سے مداخلت کی اپیل کی ہو۔ ماضی میں بھی وہ عدلیہ سے توقع کر رہے تھے کہ وہ ان کے سیاسی اور قانونی مسائل میں ان کا ساتھ دیں۔ اس بار بھی وہ براہ راست سپریم کورٹ کو اپنا کردار ادا کرنے پر مجبور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب یہ دیکھنا ہوگا کہ سپریم کورٹ اس خط پر کیا رد عمل دیتی ہے۔ پاکستان کی عدالتی تاریخ میں سیاسی مداخلت اور دباؤ کے کئی واقعات موجود ہیں، لیکن حالیہ عرصے میں سپریم کورٹ نے کافی حد تک غیر جانبدارانہ موقف اپنایا ہے۔ اگر عدالت واقعی اس معاملے میں مداخلت کرتی ہے اور تحقیقات کا حکم دیتی ہے تو اس سے عمران خان کی سیاسی پوزیشن مضبوط ہو سکتی ہے۔ عمران خان کا یہ خط سیاسی اور عدالتی محاذ پر ایک نئی بحث کو جنم دے سکتا ہے۔ اگر سپریم کورٹ نے اس پر غور کیا تو یہ ایک اہم قانونی پیش رفت ہوگی۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا عدلیہ واقعی اس معاملے میں کوئی ایکشن لے گی؟ یہ آنے والے دنوں میں واضح ہو جائے گا۔ اجازت چاہوں گی، ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ جہاں رہیں خوش رہیں، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔